اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعترته الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد کان الکلام فی الفروع. گفتگو ہماری تھی اگر دو اسم واقع ہو جائے ایک اسم تام دوسرا اسم ناقص اور وہاں پر پتہ نہ چل رہا ہو کہ کس کو فاعل بنائے کس کو مفعول بنائے، تو ادھر میزان یہ بیان کیا تھا، طریقہ پہچاننے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اسم تام کی جگہ پر ایک دفعہ ضمیر مرفوع متکلم ایک دفعہ ضمیر منصوب متکلم، اسم ناقص کی جگہ پر جو معنی ہے ذوی العقول میں سے ایک دفعہ یا غیر ذوی العقول میں سے رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سا فاعل بنے گا کون سا مفعول بنے گا. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اچھا، اس کے بعد اس مسئلے کے اندر مثال دی تھی. کیا مثال تھی؟ اعجبت زیدا ما کرہ، پہلی مثال. یعنی کہ ادھر کیا ہے، کبھی بھی زید نہیں پڑھ سکتے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ متکلم مرفوع کی ضمیر رکھیں تو کیا ہو جائے گا اعجبت الثوبہ. یہ کیا ہے بتائیے؟ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کیوں غلط ہے؟ میں نے کپڑے کو تعجب میں ڈالا، کوئی معنی نہیں ہے. ما الہ داعی، ما الہ معنی، غلط ہے یہ، غلط. مسئلہ واضح ہو رہا نہیں اور آپ لوگوں کو؟ تو صحیح کیا ہوگا؟ متکلم منصوب کی ضمیر رکھنا. عجبنی الثوب، کپڑے نے مجھے تعجب میں. عجبہ کا فاعل ثوب، خود ادھر پر ثوب کیا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. اچھا کہنا ہے اگر ذوی العقول کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وقت آپ جو ہے نا متکلم مرفوع کی ضمیر رکھ سکتے ہیں. اعجبت نساء یا مرأتا، عورت نے مجھے کیا تعجب میں ڈالا اپنے حسن و جمال کی وجہ سے. ایسا چہرہ تھا اس کا کہ میں تعجب میں پڑ گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کا حسن دیکھ کے بہت سارے جیسا کہ عرب کے شعراء مغنی کے اندر آئیں گے انشاءاللہ وہ اشعار کہ ان کا کام تھا صرف کیا، عورتوں کی جو ہے نا وہ کبھی باہوں کی، کبھی جو ہے وہ بالوں کی، کبھی جو ہے گردن کی، کبھی جو اس کے پستان کی، کبھی جو اس کے سورین کی. ان کا کام عرب شعراء کا کام ہی تھا کہ فقط عورتوں کی کیا ہے تعریف کرنا. الغرض یہاں تک مسئلہ آ تھا. اب فروع نکالنے اس سے کہہ رہے ہیں مسئلہ تو مسئلہ اصل تھا یہ، اس سے کچھ شاخیں نکلتی ہیں، فروع ہیں. اس فروع کے اندر اصل میں ثلاثۃ فروع کیا ہے بتائیے؟ ثلاثۃ فروع، تین فروع ہیں. فرع اول مسئلہ یہ فرع اول امکن المسافر السفر. کبھی بھی یہاں پہ کیا ہے؟ امکن المسافر السفر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ امکن نہیں السفر ہوتا ہے. یہ مسافر جو منصوب ہے اس جگہ پہ آپ ضمیر متکلم میں منصوب رکھیں گے، کبھی بھی متکلم مرفوع نہیں. کیوں؟ اگر آپ مرفوع رکھیں تو ہو جائے گا امکنت السفر، جو کہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سفر کو سیر کرائی. کیا معنی ہے اس کا؟ سفر کو ممکن کرایا. کیا معنی ہے؟ معنی غلط ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ ایک مسئلہ تھا، یہ آسان بالکل مسئلہ واضح ہے. دوسری جو مثال تھی ما دعا زیدا الی الخروج وما کرہ زید من الخروج. کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے زید کو نصب کے ساتھ پڑھنا ہے پہلی مثال میں، دوسری میں کیا کرنا ہے؟ رفع کے ساتھ پڑھنا ہے. دوسری میں فاعل بنانا ہے، پہلی میں مفعول بنانا ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ جو ہے نا پہلی مثال کے اندر آپ زید کو اگر آپ فاعل بنا لیں، صحیح ہے، تو اس طرح ہو جائے گا ما دعوت نہیں ما کو دعوت الثوب. یہ غلط ہو جائے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں نے کپڑے کو کیا وادار کیا، تو یہ غلط ہے، معنی غلط ہے. یہ بالکل مطلب واضح ہو رہا ہے. یہ ما کون سا ہے؟ یہ نہیں نا، یہ تو ما استفہامی ہے. کون سا میں بتائیے؟ ما کون سا ہے؟ یہ ما سوال کر رہے ہیں، ما موصول نہیں ہے. فرع وہ موصول اللہ کیا تھا بتائیں؟ وہ اس کو اصل کے طور پہ بیان کیا تھا اس میں ناقص. اب یہ فروعات ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے بتائیں؟ فروعات ہے. اس میں معنی ہوگا، استفہام ہوگا،
جار و مجرور اور ظرف آ جائے گا. آغا جعفر میں دوبارہ تکرار آپ کے لیے کر رہا ہوں آج کا مسئلہ. آپ نے کل سوال کیا تھا, یہ آپ کے پورا تکرار کر رہا ہوں. التکرار عند العقلاء قبیح, مگر جہاں پر احتیاج ہو وہاں پہ قباحت ختم ہو جاتی ہے. مطلب ذہن میں پورے مسئلہ آپ لوگوں کے بیٹھ جائے. آج آخری دن ہے, اس کے بعد تکرار نہیں کروں گا میں. کیا ہو جائے گا؟ ما جو ہے ما استفہامی یہاں پہ کس کے معنی میں بولے؟ ہاں, فوق ذویل غیر ذویل العقول کے معنی میں. آگے مشتبہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر اب یہ سن لیے, کل نہیں بیان کہتا یہ کہ کیسے آپ نے اس میں استفہام کو صوب کے بدلے میں لے کے آ گئے. مائع موصولہ سے سمجھ آتے ہیں, اس میں استفہام کو کیسے آپ صوب کے بدلے میں لے کر آ گئے؟ آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا, کرنا چاہیے. ماشاءاللہ تو ہدایت سمجھے سیٹی پڑھ چکے ہیں. اس کا جواب کیا کہنا؟ اس کا جواب یہ کہ یہاں پر ہمارا جو قصد فقط, یہاں پہ بھی معنی کو, یہاں پہ فقط اور فقط بیان معنی قصد. یہاں پہ ابھی اعراب وغیرہ نہیں دیکھیں گے کہ مائع استفہام کس کے لیے آتا ہے, موصولہ کس کے لیے. یہاں پہ فقط معنی ہمارا کیا ہے, مقصود ہے ابھی اس وقت. صحیح ہے, فقط کیا بتائیں جو قانون ادھر بیان کیا نا, جو قانون اولی کیا بیان کیا تھا کہ پہلی والی جو ہے جو اس میں تام ہے اس کی جگہ پر ضمیر متکلم منصوب یا مرفوع, اور ناقص کی جگہ پہ ضمیر العقول یا کہہ رہے وہ ہمارا معیار ہے. وہ ابھی ادھر آپ جو ہے وہ مت جائے کہ ماں کس کے لیے آتا ہے, اعراب کیا اس کے ہمارا قصد نہیں ہے. صار واضح؟ یہ مثال بھی واضح ہو گئی ابھی؟ اب واضح ہوئی یا نہیں ابھی؟ آغا جعفر یہ بھی مشکل ہے کوئی؟ ما دعانی کیا ہے؟ ما دعا زیدن الی الخروج, کیا ہوگا؟ دعانی الثوب الی الخروج, غیر ذی العقول رکھ دیں یا ذی العقول رکھ دیں. دعانی النساء الی الخروج. بات واضح ہو رہی ہے؟ دونوں کیا بتائیں؟ صحیح ہو جائے گا. یہ دوسری مثال ہے. تیسری اور آخری جو ابھی تھوڑا مثال نہیں کریں, بیچ میں مثال نہیں کریں ابھی. تیسری اور آخری جو مثال ہے غور سنیں. تیسری فر ہے زیدن پڑھ لو, زید فی رزق عمر 20 دینارا. عمر کے رزق میں کیا ہے؟ 20 دینار. کیا ہوگا بتائیں؟ بہت غور سنیں. یہ تیسری مثال ہے. ادھر نہ مائع استفہامی ہے نہ مائع موصولہ. یہاں پہ اس میں ناقص کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کل پوچھا تو نہیں بیان کیا کسی نے. نہیں اس میں تھوڑی اس میں ناقص نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں بتائیں آپ لوگ, بتائیں کیا زیادہ تو فعل ہے, اس میں تھوڑی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں زید فی رزق عمر. ہاں سید مشتبہ. ہاں اسماء عدد اپنے معنی کو سمجھانے میں کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ محتاج الغیر ہے, پڑھ لیا عمر کے اندر. النوع ثامن کیا ہے؟ اسماء عدد اپنے معنی کو سمجھانے میں کیا ہے؟ فقط 20 پر نہیں پتا چلتا 20 کیا ہے وہ, بلکہ اب میں اور واضح کروں, وہاں پہ تمییز لے کر آتے ہیں. تمییز کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ جو وہ ابہام کو, ہاں کیوں لے کر تمییز ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے, ابہام معنی مکمل نہیں ہوتا. تمیز اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ابہام کو دور کر دیا جائے. پھر وہاں بیان کیا 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے آغا ابرار, اور 1 سے لے کے 100 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے آغا شفاعت. 1 اور 2 کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ بدتمیز ہے یہ. 1 اور 2 کی تمیز کیوں نہیں ہوتی؟ جی آغا عاشق, 1 اور 2 کی تمیز کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہے اگر ایک اور ابہام ہی نہیں, 1 اور 2 میں رجل بولے تو خود دلالت کر رجل اپنے رجل ہونے پہ, رجلان اپنے دو پہ دلالت کر رہے ہیں, کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اب یہاں پہ غور سنیں ادھر, پہلے یہ بات سن لیتا تھا. یہ جو زیادہ ہے نا فعل زیادہ, زیدہ کیا ہو گیا؟ مجهول ہو گیا. ایک دفعہ یہ متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف, ایک دفعہ متعدی ہوتا ہے 2 مفعولوں کی طرف. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ امر کو مقدم کریں
زید کے اوپر. کیا کریں بتائیں؟ عمر کو آپ نے کیا کیا؟ مقدم کر دیا علی زید. بات آ رہی ہے؟ تو یہ کیا، اور رفع دیا تو کہنا اس وقت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا. صحیح ہے، یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا اور ایک مفعول بعد میں. بات آ رہی ہے؟ ایک مفعول. اگر جو ہے اچھا ہاں، اسی صورت میں مقدم کرنے کی صورت میں ایک احتمال یہ کہ ایک کی طرف متعدی ہے، ایک احتمال یہ کہ دو کی طرف متعدی ہے. وہ کب ہوگا دو کی طرف؟ اگر آپ عشرینہ کو نصب دے دیں، عشرینہ پڑھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ عشرونی پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں آپ؟ عشرینہ پڑھ لیں. تو اس کا معنی کیا ہے کہ زیدہ یہاں پہ مفعول ثانی ہے عشرینہ زیدہ کے لیے. یہ ادھر ایک مطلب سمجھ آئے؟ یہ بات واضح یہاں تک بالکل؟ عیون فعل سمجھ آ گیا؟ فعل کا مصدر زیدہ ایک دفعہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. اگر آپ عمر کو رفع دیں تو کیا بتائیے احتمال کیا ہے کہ ایک. اگر آپ نے عشرینہ پڑھا صورت میں تو ایک ہو جائے گا یہ. اگر آپ نے عشرینہ پڑھا تو دو مفعول کی طرف متعدی ہو جائے گا. سار واضح؟ اچھا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس مثال میں ہے کہ دوبارہ مثال دیکھیں. زیدہ فی رزق عمر 20 دینارن. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عشرونہ کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے. کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ بے رفع عشرینہ لا غیر. اگر آپ عمر کو مقدم کریں بھی ادھر، عمر زیدہ فی رزقی 20، صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 20 کو رفع دینا جائز ہے اور نصب دینا بھی کیا ہے بتائیں؟ جائز ہے. رفع کی صورت میں یہ جو فعل ہے زید، یہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر سے خالی، کسی قسم کی کوئی ضمیر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے شروع کو رفع دے دیا نا خود شروع کو. اب فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے فعل کو فیجب توحید، فعل کو آپ کیا مفرد لے کر آئیں، مثنی. اور کس طرح پڑھیں گے میری طرف دیکھیں. عمران زیدہ فی رزقہما 20 دینارن. جمع لے کر آئیں عمرون زیدہ فی رزقہم 20 دینارن. اس صورت میں جب جو ہے نا فعل کا مفرد لے کر آ رہے ہیں اور تثنیہ جمع، اس صورت میں کہہ رہے ہیں جار اور مجرور کا ذکر کرنا کیا بتائیں؟ ضروری ہے. لیکن کیوں ضروری؟ لکھیں ناشے میں لکھیں لأجل الضمیر. کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے جار و مجرور کا ذکر کرنا؟ کہہ رہے ہیں اس ضمیر کی وجہ سے جو مبتدا روٹری ہے. لیکن لأجل ان يتصل به الضمیر الراجع للمبتدا مطابقا له تثنیۃ وجمعا. کیونکہ مبتدا اور خبر میں کیا ہوتی ہے آگے بتائیں؟ عمرون کا بھی آپ نے فاعل اس کو بنا رہے شروع کو، عمرون کو کیا بنا آپ نے؟ مبتدا. یہ پورا جملہ پھر خبر بن جائے گا. عمرون زیدہ فی رزقہ 20 دینارن، وہ مبتدا پورا جملہ خبر. یہ جو فی رزقہم ہے خبر کے اندر مطابقت ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر زیدانے پڑھا تو فی رزقہما، زیدونہ پڑھا تو فی. مطلب واضح ہو رہے؟ بہت آسان حلوہ کر کے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر گنجائش ختم ہو جائے گی. یہاں تک بات واضح بالکل؟ کہنا اگر آپ نصب دے رہے ہیں شرینہ کو، کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ اب آپ نے کیا کیا تھا؟ اس نصب دے کیا ترکیب کیا ہو جائے گی؟ آپ مفعول ثانی. اب جب مفعول ثانی بنا رہے ہیں تو خود بخود ہی زیدہ کے اندر ضمیر آئے گی نہیں آئے گی؟ کہاں لوٹ رہی ہے؟ عمر کی طرف. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں کیا کریں گے؟ الزیدان زیدہ فی رزقہما والزیدون زیدو فی رزقہم 20. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کو ظاہر کرنا کیا بولے؟ العمران، اور العمر میں زیدانہ پڑھ دیا کہ مثال کے اندر عمران ہے. اس صورت میں کیا بولے؟ جار مجرور کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے بتائیں؟ کیوں ضروری نہیں ہے؟ احسن، کیونکہ اب پہلے ضمیر نہیں تھی خود فعل کے اندر تو مبتدا سے، اب وہ خود نائب فاعل بن رہا ہے. وہ جب نائب فاعل بن گیا، اگر ضمیر ہو تو کل بیان کیا میں نے گزشتہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اگر ضمیر کیا بولے فاعل بن رہی ہو تو اس صورت میں فعل اور فاعل میں ہے مطابقت کیا بولے، اور اگر اس میں ظاہر ہو تو یہ کل پڑھ دیا. اب مسئلہ سمجھ آیا کچھ؟
ادھر مثال کیا ہے؟ یہ کس چیز کے فرق ہے کہ عشرونہ یہاں پہ محتاج ہے تمیز کی طرف. جو مسئلہ پورا پیش آ رہا ہے وہ کیا؟ صرف یہ زیدہ کو ایک دفعہ ایک مفعول کی طرف. یہ ان مثالوں سے کیوں ممتاز ہے؟ کیونکہ ادھر ایک ہی فعل تھا، ایک مفعول کی طرف متعدی ہونا. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہو رہا ہے. اگر عشرہ پڑھنا تو مفعول ثانی تو پوری ترکیب الگ ہو جائے گی. بات آ ضروری ہو رہی. اگر آپ نے عشرہ پڑھا تو پھر بھی پہلے دو مثالوں کی طرح. کس طریقے سے بتائیں؟ خود یہ نیا فاعل بن جائے گا. مطلب بات ضروری نہیں ہو رہا. یہ تیسری مثال والامر سہل. اب اس کے بعد آج کا جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، آسان مسئلہ ہی ہے. اب تھوڑی دقت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بیان کیا نا کہ عشرینہ کو ہم لوگ عشرینہ کی جگہ پر آپ جو ہے نا وہ لا کے رکھ دیں، ضمیر لا کے رکھ دیں. ایک دفعہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ تو بیان کر رہے ہیں عشرونہ تو ہم مفعول بنا رہے ہیں. فعل کیونکہ متعدی ہے، ایک دفعہ ایک مفعول کی طرف، ایک دفعہ دو کی طرف. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ ضمیر لے کر آئیں ایک دفعہ اس کے اوپر، ایک دفعہ بغیر اس کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں امر جو اس میں تام ہے اس کی جگہ آپ کیا ہے ضمیر متکلم منصوب لے کر آئیں، ضمیر متکلم مرفوع لے کر آئیں. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اور اس کی جگہ پر کیا لے کر آئیں؟ وہ اسم جو آپ نے رکھا ہے ذہن کے اندر، غیر ذوی العقول یا جو بھی آپ کی مراد ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تحریر کس طرح کریں گے؟ دوبارہ دیکھیں مثال، عمر زید فی رزقہ عشرونہ. کس طرح تحریر کریں گے؟ کون بتائے گا مجھے بھی یہ بتائیے. زیدہ اصل مثال میں زیدہ فی رزق عمر عشرونہ کس طرح کریں گے بتائیں آپ تھوڑا. کیا کس طرح کریں گے؟ کیا رکھیں گے؟ اور کیسے لے کے آئیں گے وہ؟ ہاں کس کا نیا فائل بنائیں گے عمران کو؟ کیسے بنائیں گے؟ کس طرح کریں گا؟ پھر اس کو یہاں پہ اس میں تام کون ہے؟ عامر ہے. عامر کی جگہ رکھیں ضمیر متکلم کو لا کے، پھر اس کو اور ہٹا دیں. کس طرح کریں گے؟ ضد تو اور عشرہ کی جگہ رکھیں کیا ہوگا؟ صواب نہیں، غیر ذوی العقول رکھنے، ذوی العقول نہیں. ضد تو دینارن. بات آ نہیں ہو رہی؟ کس طرح پڑھیں گے بتائیں؟ ایک دفعہ ضد تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. ابھی عشرہ ہٹا دیں، عشرہ اور ابھی دوسری اس میں کیا کریں؟ ضمیر متکلم اب اللہ کیا متکلم ہے منصوب لے کر آئیں. زادنی اب فعل چینج کر دیں، زیدنی پڑھ دیں. زیدنی کیا ہو جائے گا؟ ادی نہیں، شروع ہٹائیں، شروع نہیں لے کر آئیں. الدینارو دونوں کیا ہو جائیں گے بتائیں؟ کیوں غلط ہو جائیں گے؟ زیدنی دینار غلط ہو جائے گا. دینار نے نہیں، دینار نے کیا مجھ پہ کیا زیادتی کر دی، یہ غلط ہو جائے گا. تو صحیح کیا ہو بتائیں؟ وہی پہلا والا. آپ کچھ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی بتائیں کیوں؟ نہیں عشرہ کو ہٹا دینا، عشرہ کو رکھ کیوں رہے آپ؟ تو وہ نہیں پڑھ لینا، وہی تو بول رہے ہیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اصل مثال دیکھیں. دیناروں نہیں رکھیں، کچھ اور رکھ لیں، جائز ہے دونوں. صحیح کہہ رہا ہے مقصد سے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. زیدنی الدینار نہیں رکھیں، زیدنی اور کچھ رکھ دیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ. زیدنی المال، مان لو مجھے کیا زیادہ میرے جو ہے نا اس میں اضافہ کر دیا، یہ کر دیں ایسے معنی. نہیں ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ مال نے کیا ہے میرے جو ہے نا وہ مجھے کیا ہے وہ عزت کو بڑھا دیا میری مثلا.
سویل القل رکھے یہاں پہ، اس کو ہٹا جائیں، ادھر غیر ذوی القل رکھا نا، پیچھے ہی تو پڑھا نا، ادھر ذوی القل لے کر آ جائیں. ہاں نہیں نہیں نہیں، اشرونا صرف جو ہے نا غیر ذوی القل کے ساتھ ہے، ذوی القل کے ساتھ بھی آتا ہے. نہیں، عشرون جو کلمہ اسماء اعداد ہیں فقط غیر ذوی القل سے تھوڑی تمیز بنتے ہیں، وہ ابہام کو دور کرتے ہیں ذوی القل سے بھی غیر ذوی القل سے بھی. صحیح ہے، تو آپ صرف دینار نہیں رکھیں، کہہ رہے کچھ اور رکھ دیں یہاں پہ. صحیح، مثلا کیا ہے زیدنی، مثلا نساء، میرے لیے جو ہے نا کیا ہے عورتوں نے میں کیا وہ زیادتی کی، مثلا مطلب واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کچھ؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب تو آسان ہے بالکل. اب کیا بالکل دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، زیدہ فی رزق عمر 20 دینارا، عمر کے رزق میں کیا اضافہ ہوا؟ کس کا؟ 20 دینار کا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلے اس میں کہہ رہے ہیں کہ 20 کو کیا دیں گے؟ صرف رفع دیں گے. کیوں؟ کیونکہ زیدہ کا کیا بتائیے؟ نائب فاعل ہے. یہاں تک بات واضح. اب ادھر کیا ہے؟ زیدہ خود فعل مجہول ہے، تو ادھر کیا ہے؟ فقط ادھر کیا 20 پڑھنا ہے یہاں پہ. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں ہاں اگر آپ عمر کو مقدم کر دیں، عمر کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ مقدم کر رہے ہیں. عمر زیدہ فی رزق پڑھنا ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو رفع دینا بھی جائز ہے 20 کو، اور نصب دینا بھی جائز ہے. رفع کی بنا پر عبارت دیکھیں، عبارت سے مسئلہ سمجھ آئے گا. وعلی الرفع فالفعل خال من الضمیر، رفع جب دیں گے تو فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بتائیں؟ ہاں کیا ہو جائے گا یہ؟ ہاں یہ نیا فعل بنے گا، اور وہ کیا بنے گا رفع کی بنا پر؟ وہ امرن کیا بنے گا؟ مبتدا، پورا جملہ خبر. اس صورت میں کہنا جو زید اس کو کیا مفرد لے کر آئیں گے؟ مثنی اور جمع کے ساتھ. صحیح ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ عمران زیدہ فی رزقہما 20 دینارا. اچھا، اگر آپ نصب دے رہے کس کو؟ 20 کو، کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ وعلی النصب 20 سے 12 چھوڑ رہا ہوں میں. اس صورت میں کہہ رہے فعل جو ہے وہ متحمل ہے کس کے بتائیں؟ ضمیر کے. خود امرن کیا بن رہا ہے بتائیں؟ نائب فاعل بن رہا ہے اس کے لیے. اور اس صورت میں کہہ رہے تثنیہ اور جمع کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اور جار مجرور کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. فالفعل متحمل للضمیر، یعنی کس طرح کہہ رہے ہیں؟ ادھر فعل متعدی ہوگا دو کی طرف. آپ اس طرح کہیں گے الزیدان زیدہ فی رزقہما، جار مجرور ذکر نہیں کر رہے ہیں. الزیدون زیدوا فی رزقہم. بات واضح نہیں ہو رہی؟ کیا زیدوا فی رزقہم 20 کیا ہو گئے؟ ان کے کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے. آپ کو جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ 20 کے اشتباہ ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ فرق کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ بعینی وہی ذوی العقول اور غیر ذوی العقول اس معنی میں یہ فرع ہے. اصل اس کی طرف بالکل بعینی جو فرع ہے نا، فرع بار بار نہیں کرو، ثلاثۃ فروع جو ہے وہاں پہ آپ نے کیا رکھا تھا؟ اسم تام اور ایک اسم ناقص تھا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک اسم تام ہے عامر، دوسرا کل اسم ناقص نہیں ہے، اسم ناقص نہیں ہے، کا اسم ناقص ہے. تو بعینی اسی کی طرح آپ جاری نہیں کریں، اس کو ذوی العقول لے کر آئیں گے یا غیر ذوی العقول لے کر آئیں گے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فعل کے حساب سے دیکھیں گے. یہاں پہ عمر کی جگہ تو آپ ضمیر لے کر آ رہے ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہی کا اسم ناقص جو معنی ہے اس کو دیکھیں گے، 20 والے معنی کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ مثلا پہلی اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ زدت 20 کیا ہے؟ زیادہ ہو گئے میرے لیے. صحیح ہے. زدنی 20 نے کیا مجھے مال میں میرے اضافہ کر دیا. دونوں صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. رفع بھی صحیح ہے اور نصب بھی صحیح ہے. ہاں تو کیا ہو گیا اس کے اندر؟ زیادہ سلطان نے کیا ہے میرے لیے کیا 20 کو زیادہ کر دیا. اب صحیح ہے.
فائل لے کر آ جائے, فائل بنا دیں, کہہ رہے ہیں ایک فائل لے کر آ جائے اس امر کی جگہ پر. پہلے آپ کیا وہ لے کر آتے ہیں, فائل لے کر سلطان, اور سلطان نے کیا میرے لیے کیا کر دیا, زیادہ کر دیا. یہ میں سلطان کا اس لیے ذکر کر رہا کہ اس پہ دسوقی نے اشکال کیا مثال کے اوپر. مثال کو بعض شراح نے ذکر کیا, دسوقی نے اس کے اوپر اشکال کیے, وہ بھی پھر فی محلی اپنے اشکال اس کے وارد ہے. کچھ مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا بتائیں؟ اب بھی اگر نہیں آیا تو پھر آپ لوگ خود جو ہے اس کو اچھی طرح دیکھیں. آگے دیکھیں, آگے 2 عبارت میں پڑھوں تاکہ جو ہے اگلا مسئلہ شروع کریں. اگلا مسئلہ کیا ہے, بہت جو ہے یہ دقیق ہے بھی. مفترق فیہ عطف البیان والبدل, کہہ رہے ہیں کہ جس میں سیوطی کے اندر یہ پورا باب گزرا ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے یہاں پہ اسی مدرسے میں, کہ عطف بیان اور بدل اس کے درمیان کیا بتائیں فرق ہوتا ہے. طلبہ وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ عطف بیان ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بدل ہی بنا رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے کبھی بھی عطف بیان اور بدل ایک نہیں ہے. مطلب واضح ہو رہے. وذالک ثمانیۃ امور, کہہ رہے ہیں یہ 8 چیزوں کے اندر ہے, 8 امور میں ہے. احدها ان العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر. عطف بیان کبھی بھی کہہ رہے ضمیر کے لیے عطف بیان نہیں آتا اور نہ ہی تابع ہوتا ہے مضمر کا, یعنی کہ معطوف علیہ وہ بھی ضمیر نہیں ہوتی. لیکن اس کے اوپر معطوف علیہ بھی ضمیر, ولا تابع لمضمر کے اوپر لیکن معطوف علیہ بھی ضمیر نہیں ہوتی. کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ لأنہ فی الجوامد نظیر النعت فی المشتق. کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عطف بیان جوامد میں نعت کی مثل ہے مشتق میں. اچھا, عطف بیان کیا ہوتا ہے ہمیشہ جامد. صفت جو رہتا ہے صفت ہمیشہ کیا ہوتی ہے بتائیں, پڑھ لیا آپ نے بات. عطف بیان اور صفت میں ایک جہت اشتراک ہے, وہ کیا, وہ عطف بیان کبھی مدح کے لیے آتا ہے, صفت بھی مدح کے لیے آتی ہے. عطف بیان ذم کے لیے آتا ہے, صفت بھی ذم کے لیے آ رہی ہے. عطف بیان کے رسا کے لیے آ رہی ہے, صفت بھی کیا ہے رسا کے لیے آ رہی ہے. عطف بیان تاکید کے لیے آتی ہے, صفت بھی تاکید کے لیے. عطف بیان توضیح کے لیے آتی ہے, صفت بھی توضیح کے لیے آ رہی ہے. عطف بیان تخصیص کے لیے, صفت بھی تخصیص کے لیے آتا ہے. سب چیز کس کے اندر ہے بتائیں, عطف بیان اور صفت میں کیا بولے مشترک ہے. بات واضح نہیں ہو رہی؟ اچھا, اس وقت آپ لوگ کیا ہے صفت کے اندر پڑھتے ہیں الضمیر لا یوصف ولا یوصف بہ. ضمیر کبھی بھی نہ اس کی صفت واقع ہوتی ہے نہ ضمیر کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے. مطلب واضح یہاں تک؟ اسی طرح بعینہ, بہت غور سے بعینہ عطف بیان بھی نہ کبھی ضمیر کے لیے آتا ہے عطف بیان, نہ کبھی معطوف علیہ عطف بیان واقع ہوتا ہے, بالکل صفت کی طرح. ایک فرق ہے عطف بیان اور صفت میں, کیا بتائیے؟ عطف بیان جامد ہوتا ہے, صفت ہمیشہ مشتق ہوتی ہے. اما بدل, بدل کیا آ سکتے ہیں, جا سکتے بتائیں ضمیر کے لیے بدل, ضمیر کے لیے بدل آ سکتا ہے. آج پہلا فرق پتہ چلا, پہلا فرق یہ عطف بیان کبھی بھی ضمیر سے نہیں آ سکتا, معطوف علیہ کبھی بھی عطف بیان. بہت اہم مسئلہ یہ, آیت قرآن انشاءاللہ آئے گی. لیکن ضمیر کے لیے بدل لا سکتے ہیں. ہوا مثلا, ہوا کے لیے آپ بدل لا سکتے ہیں. ہما, ہما کے لیے آپ بدل لا سکتے ہیں. ہم کے لیے بدل مثلا ہم مثلا مثال لے کر بدل لے کے آ جائے کبھی اس کے بعد اس کے لیے, یا مثلا بیچ میں کچھ الفاظ لا کے بعد میں بدل لے کے آ جائے. کس سے بدل ہے بتائیں؟ یہ بدل ضمیر مبدل منہ جس سے بدل لایا گیا. فرق اول سمجھ آیا ہے؟ ہاں, ادھر جو ہے نا بدل بنا سکتے ہیں, عطف بیان نہیں بنا سکتے. مثال کل مثال اس کے اندر ایسے وہ نہیں ہے. معلوم محمد مبتا خبر ہے, یہ بدل نہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.